لله الذي رفع السماء بقدرته وضح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا وحدہ لا شریک خالق اور مالک، وہ اگر چاہتا تو ہم سب کو اپنی طاقت سے، ڈنڈے سے سب کو سیدھا کر دیتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. تم پر اگر میں مسلط کر دیتا تو تم ساری ایمان لے آتے. يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کائنات جتنی ہے انسان کے علاوہ سب اللہ کے سجدے میں ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. ساری کائنات کلمہ پڑھ چکی ہے، مسلمان ہو چکی ہے. تو اللہ چاہتا تو ہمیں بھی اسلام پہ زبردستی کھڑا کر دیتا. دنیا میں کوئی غیر مسلم ہوتا ہی نہ، کوئی نماز نہ چھوڑتا، کوئی شراب نہ پیتا، کوئی جھوٹ نہ بولتا، کوئی قتل نہ کرتا، کوئی چوری نہ کرتا، کوئی ڈاکہ نہ ڈالتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اس نے ہمارے اندر دو طاقتیں رکھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تیرے اندر برائی کی طاقت بھی رکھ دی ہے اور اچھائی کی طاقت بھی رکھ دی ہے. اچھائی کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور برائی کی طاقت، برائی کی دعوت دینے کے لیے کروڑوں شیطان جو آج بھی موجود ہیں. ان کا بڑا شیطان موجود ہے. انبیاء تو چلے گئے، ہمارے نبی بھی چلے گئے. شیطان اپنی باطل دعوت کے ساتھ آج بھی موجود ہے. خروج من الجنۃ والناس، اور شیاطین الجن و شیاطین الانس والجن، بے شمار انسانی شکل میں شیطان اور جنات میں سے شیطان بے شمار ہیں جو برائی کی دعوت دیتے ہیں. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ ذہن بنا کر چلتا ہے. اگر اس کا غلط ذہن بن جائے تو یہ نافرمانی کی طرف چلتا ہے. اگر اس کا صحیح ذہن بن جائے تو یہ فرما برداری کی طرف چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ذہن سازی کرتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، ذہن سازی کرتا ہے.
تو چاروں کتابیں اور چھوٹی چھوٹی کتابیں اور 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت، وہ سب ذہن سازی کی تھی، زبردستی کی نہیں تھی۔ تو اللہ کیا ذہن بناتا ہے؟ اور انسان اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے۔ یہ پنکھا اندر کی الیکٹرکسٹی سے چل رہا ہے، اگر وہ الیکٹرک طاقت اس کے اندر سے نکل جائے تو اس کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے، اس کی منت خوشامد سے بھی اس کو نہیں چلا سکتے۔ یہ لائٹ روشن ہے اندر کی طاقت سے، وہ طاقت پیچھے سے کاٹ دی جائے تو اس کو آپ نہ ڈنڈے سے چلا سکتے ہیں نہ منت سے چلا سکتے ہیں۔ انسان اندر کی طاقت سے چلتا ہے، باہر کی طاقت، جانور کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جا سکتا ہے، انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اندر کی سوچ سے چلتا ہے۔ تو اللہ میرے بھائیو یہ ذہن بناتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ ذہن بناتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کو صرف اللہ کہا کرو۔ خدا، تم بھی گجراتی ویسے خدا کر دیتے ہو۔ اللہ کو اللہ کہا کرو، اللہ کو خدا نہ کہا کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ ناجائز ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ پورا نہیں، گاڈ انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، لیکن گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، دیوتا کہتے ہیں، اوتار کہتے ہیں، اردو میں خدا کہتے ہیں، فارسی میں یزداں کہتے ہیں۔ یہ جتنے الفاظ ہیں دنیا میں جو اور زبانیں ہیں اس میں مختلف الفاظ ہیں، کوئی لفظ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں، خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، وہ ذات جو اپنے بقا میں کسی کی محتاج نہ ہو، وہ ذات جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو خدا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے 99 نام تو ترمذی شریف میں ہے کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے اور ان کے مطابق زندگی گزارے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، یا اللہ میں تیرے اس نام کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنا نام خود رکھا، او انزلتہ فی کتاب، تیرے ان ناموں کے طفیل مانگتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، تیرے ان ناموں کے طفیل یا اللہ میں تمہیں پکارتا ہوں جو تو نے اپنے خاص بندوں کو اپنے نام سکھائے۔ اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، میں تیرے ان ناموں کی طفیل تم سے مانگتا ہوں جو نام تو نے کسی کو بتائے ہی نہیں۔ اب اللہ کے کچھ نام تو وہ ہیں جو اس نے اپنے ذاتی طور پر اللہ نے اپنا نام رکھا، وہ اللہ ہے۔ پھر اللہ کے کچھ صفاتی نام ہیں جو اس نے کتاب میں اتارے، اللہ کے کچھ صفاتی نام ہیں جو اس نے اپنے خاص بندوں کو الہام کیے، اللہ کے بے شمار صفاتی نام ہیں جو اس نے کسی کو بھی نہیں بتائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محدود ہے۔ اللہ کے صرف 99 نام نہیں، 99 تو ایک عدد ہے اور ایک محدود عدد ہے، اور اللہ لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود بتلاتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، ساری کائنات ڈسٹر والو تمہارے رب کی تسبیح پڑھتی، تم نام ہی پڑھو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے جنگل ہیں سارے انگلستان میں، کتنے درخت ہیں، ہر درخت کا ایک ایک پتا، پتے کی ایک ایک رگ تیرے رب کا نام لے رہا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، عزت والا، حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ کیسا ہے؟ الاول، اور کیسا ہے؟ والآخر، اور کیسا ہے؟
والظاہر، اور کیسا ہے والباطن۔ 4 صفات اللہ یہاں لے کر آئے کہ میں کون ہوں، ہوا وہ کون ہے، وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن چھپا ہوا، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، وہ بكل شيء علیم۔ تو اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں تو اول اور آخر ہوں، اول ہوں میری ابتدا کوئی نہیں، آخر ہوں میری انتہا کوئی نہیں، قدیم ہوں میری پہل کوئی نہیں، دائمی ہوں میرا آخر کوئی نہیں، ہر شے کا اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ کتنے بڑے آسمان ہیں، اتنا بڑا عرش ہے، کہیں سے شروع ہوتا ہے کہیں ختم ہوتا ہے، اتنی بڑی جنت ہے، کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں سے ختم ہوتی ہے۔ اللہ نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ کہیں ختم ہوتا ہے۔ عجب ذات ہے، سبحان اللہ، کیا عجب ذات ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ مجھے دیکھو تو سر سے نظر آؤں گا، پاؤں پہ ختم ہو جاؤں گا، بس ختم۔ مسجد کو دیکھو تو ایک طرف سے دیکھو کہ دوسری طرف جا کر وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں اللہ کو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے شروع میں دیکھنا چاہو کہ ساری کائنات کی نظریں لے کر فٹ کر دو، مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ میرا آخر دیکھنا چاہو تو ساری کائنات کی نظریں فٹ کر دو، میرا آخر نہیں دیکھ سکتے۔ میں ابتدا سے بھی پاک ہوں، انتہا سے بھی پاک ہوں۔ اچھا، اب ذات اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ موجود، لیکن اس سے عجب بات ہے جو پاگل کر دیتی۔ میں ایک ذات ہوں، طارق جمیل، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے جگہ گھیری ہوئی، میں نے جگہ لی ہوئی، 2 فٹ کی جگہ لی ہوئی، آپ سارے نیچے بیٹھے ہو، آپ سب نے جگہ لی ہوئی ہے، سارا حال بھر گیا ہے، اوپر کا حال بھر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ نہ میری ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لیکن میں مکان میں نہیں رہتا، میرا کوئی مکان کہاں ہے، کوئی مکان کہتے ہیں 4 چیز، مشرق مغرب شمال جنوب، 4 چیزوں میں جو چیز گھری ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں مکان، فوق تحت اوپر نیچے، 6 سمتوں میں جو چیز گھری ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں مکان۔ تو اب مکان تو ہے مخلوق اور اللہ ہے خالق، وہ کہتا میں مخلوق میں سماتا ہی نہیں ہوں، میں مخلوق میں آتا ہی نہیں ہوں، مخلوق اب موجود ہے اور مکان سے پاک ہے، موجود ہے اور زمانے اور وقت سے پاک ہے، موجود ہے شکل اور صورت سے پاک ہے، موجود ہے رنگ اور بو سے پاک، سب کو شکلیں عطا فرمائیں، خود ہر شکل سے پاک ہے، سب کو رنگ دیے، خود ہر رنگ سے پاک ہے، سب کو مرکب بنایا، ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک، سب کو اجزاء سے بنایا، خود ہر جز سے پاک ہے۔ وہ ایک ذات ہے، ایک واحد ذات ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہیں، سب کو مختلف حالات میں جکڑا، خود ہر حال سے پاک ہے، سب کو زمانے کی قید میں باندھا، ماضی حال مستقبل، خود ہر حال سے پاک ہے، ہر زمانے سے پاک ہے، سب کو جگہ کا پابند بنایا، خود ہر جگہ سے پاک ہے، سب کو ضرورتوں کا پابند بنایا، خود ہر ضرورت سے پاک ہے، سب کو حاجات کا پابند بنایا، خود ہر حاجت سے پاک ہے۔ یہ اللہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کی کہ میں اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہوں، لیسٹر کی زمین جنگل میں نے بنایا۔ تو اس پر مجھے بات یاد آئی کہ اللہ کو ہم لوگ خدا کہتے ہیں، سارے خدا کہتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور دعوے سے میں کہتا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ صرف اللہ ہے، اللہ صرف اللہ ہے۔ جب تم کہتے ہو نا اللہم، ایک لفظ ہے اللہ کو لاتے ہو ساتھ اور ساتھ ہم ضمیر ملاتے ہو اللہم، تو اللہ کے جتنے لامحدود صفاتی نام ہیں ان سب کے ساتھ تم نے اللہ کو پکارا۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو تم نے اللہ کی ایک صفت کو پکارا، اے خدا آپ نے اللہ کی ایک صفت کو پکارا۔ لیکن جب آپ کہتے ہو اللہم تو اللہ کے جتنے نام ہیں صفاتی
کتابوں میں، انسانوں کے دماغوں میں، اللہ کے غیبی علم میں، ان سب کے ساتھ آپ نے کہا ہے اے اللہ میں تجھے تیری تمام صفات کے ساتھ پکارتا ہوں۔ تو اللہ کو اللہ کہو، اللہ کو خدا نہ کہو۔ لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو پوری دنیا کے کسی لفظ میں نہیں ہے۔ لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو پوری دنیا کے کسی لفظ میں نہیں ہے۔ کسی لفظ کا حرف نکال دو، کسی لفظ کا حرف نکال دو، اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ طارق میرا نام لے لو، اس کا مطلب ہے رات کو آنے والا، میں تو دل میں آیا ہوں لیکن اس کا مطلب ہے رات کو آنے والا۔ اس کا تا ہٹا دو، تا تو یہ بن جائے گا ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا۔ اس کا الف ہٹا دو تو یہ بن جائے گا ترک، ترک کا مطلب ہے ٹھک ٹھک کرنے والا۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں، جمیل، جمیل کا جیم ہٹا دو تو میل بن جائے گا، میل بن جائے گا۔ یا ہٹا دو تو جمل بن جائے گا، اونٹ بن جائے گا۔ تو ایسے اس کو پھیلا دو، دنیا میں جتنے الفاظ ہیں ان کا کوئی حرف نکال دو تو اس کا سارا مطلب ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے، ویسے بیلنس ہوتا بھی یا ایسے ہو جاتا ہے یا ایسے ہو جاتا ہے یا الٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے جمیل کا مطلب خوبصورت اور جمل کا مطلب اونٹ، کتنا فرق ہو گیا۔ لفظ اللہ میں، لفظ اللہ میں، لفظ اللہ میں ایک صفت ہے، اس کے جتنے حرف نکال دو اس کا مطلب نہیں بدلتا۔ اللہ، میں کہتا ہوں اللہ، الف دو لام ہا، اللہ۔ اب اس کا میں الف ہٹا دیتا ہوں، طارق کا تا ہٹایا تو مطلب کہیں سے کہیں چلا گیا، لیکن اللہ کا جب میں نے الف ہٹایا تو پیچھے بچ گیا للہ، تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر اس کا میں نے اگلا لام بھی ہٹا دیا، اگلا لام بھی ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر میں نے اس کا آخری لام ہٹایا، پہلے لام کو باقی رکھا تو وہ بن گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب اس سے عجیب بات ہے، میں نے سارے حرف ہٹا دیے، الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا، اگلا لام بھی ہٹا دیا، ہا کو ہٹا کر اس کی پیش کو باقی رکھا، اس کی صرف آواز کو، پیش کو باقی رکھا، تو وہ بھی اللہ پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو کوئی لفظ نہیں بنتا ہے، ایک پیش کی آواز ہے، لیکن چونکہ اللہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو ہو بولوں تو بھی اللہ ہے، لہو بولوں پھر بھی اللہ ہے، الہ بولوں پھر بھی اللہ ہے، اور للہ بولوں پھر بھی اللہ ہے، اور اللہ بولوں تو اللہ ہی ہے۔ یہ خدا میں یہ بات نہیں ہے، بھگوان میں یہ بات نہیں ہے، اوتار دیوتا ایشور یزدا میں یہ بات نہیں ہے، گاڈ میں یہ بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ میں ہے، اللہ میں ہے۔ تو جب بھی اللہ کا نام آئے تو خدا کا شکر نہ کہو، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کی مہربانی۔ تو اللہ یہ خبر دے رہا ہے ان ربکم اللہ، میں تمہارا رب اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا، یغشی اللیل النہار، پھر میں نے دن اور رات کا نظام بنایا، یطلبہ حثیثا، ان کو آگے پیچھے چلایا، پھر میں نے السورج بنایا، الشمس چاند بنایا، والقمر پھر ستارے بنائے، والنجوم پھر ان کو اپنے تابع کیا، مسخرات بامرہ، سورج بھی اللہ کے تابع، چاند بھی اللہ کے تابع، ستارے بھی اللہ کے تابع، الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا بڑا، اور کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، گیسز کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کی رفتار ہے 6 لاکھ کلومیٹر فی، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے
کچھ گیسز ایسے جا رہی ہیں، گیس جا رہی ہے۔ اس گیس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک گاڑی جا رہی ہو تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جو اس سے قابو کر سکے، صرف اللہ ہے جس نے اس سے قابو کیا ہوا ہے۔ کہ تجریل مستقر لہا، تیرے رب نے سورج کا ایک راستہ بنا دیا ہے، سورج ہمیشہ اسی راستے پر چلتا ہے، اس راستے کے دائیں بائیں ہوتا ہی نہیں۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کے اللہ تعالیٰ نے منزلیں طے کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، بالکل ایسے باریک ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها، سورج کی طاقت نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ چاند سے ٹکر لے لے، ولللیل سابق النہار، اور دن میں طاقت نہیں کہ رات میں طاقت نہیں کہ دن سے آگے چلی جائے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ اس کے پیچھے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک طاقتور رب ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، تم کس رب کا انکار کر بیٹھے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو بچھایا، جس نے 2 دن میں تمہارے لیے دھرتی کو بچھایا، ثم جعل فيها رواسي من فوقها، پہاڑ لگائے، وبارك فيها، اس میں برکتیں رکھی، وقدر فيها اقواتها، قیامت تک جن چیزوں کی ضرورت تھی سب کو زمین کے اندر اتار دیا، فی 4 ایام، یہ 2 دن اس میں مزید لگا کر ٹوٹل 4 دن میں تمہاری ساری زمین کو بنایا، سواء للسائلین۔ اب اللہ کی قدرت پہ دیکھو، ہماری زمین اس کائنات میں ایک ڈاٹ ہے، ڈاٹ سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں، ایک پن پوائنٹ جتنی جگہ گھیرتی ہے۔ اگر ساری کائنات کو کے سامنے اگر زمین کو رکھا جائے تو یہ ایک پن پوائنٹ کے برابر، ایک ڈاٹ کے برابر، ایک ذرے کے برابر ہے۔ باقی ساری کائنات، ستارے، سیارے، ناسا والے کہتے ہیں جو ستارے ہم نے دیکھ لی ہیں اگر ان کو صرف گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے، صرف ان کی گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ اور گلیکسیز ہیں، کوئی 10 کھرب کے قریب گلیکسیز ہیں، اور اس میں کھرب ہا کھرب ستارے سیارے ہیں، پھر اوپر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان ہے، پھر اس کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر عرش ہے، پھر 7ویں آسمان پر جنت ہے، پھر کہیں دوزخ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے 6 دن میں بنایا، سب 6 دن۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات کہ کوئی اس کی حد نظر نہیں آتی، اس ساری کائنات کو بنانے میں 6 دن لگائے۔ ان 6 دن میں 4 دن پورے صرف ایک ڈاٹ کو بنانے میں لگائے، باقی 2 دن میں 7 آسمان بھی بنا دیے، کرسی بھی بنا دی، عرش بھی بنا دیا، جنت بھی بنا دی، دوزخ بھی بنا دی، اور وہ سیارے بھی بنا دیے، گلیکسیز بھی بنا دی، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنانے میں صرف 2 دن، ساری کائنات کے بنانے میں 2 دن، صرف زمین کے بنانے میں 4 دن۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها۔ پھر تیرا رب آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں تھا، پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، 2 دن میں 7 آسمان، جنت، دوزخ، عرش، فرش، عرش، کرسی، لوح، قلم، ہر شے اللہ نے 2 دن میں بنائی۔ صرف لیسٹر کی اور انگلستان کی 7 بر اعظم کی زمین کو بنانے میں اللہ نے پورے 4 دن لگائے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو تو صحیح زمین ہم نے تمہارے لیے کیسے بنائی ہے۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہو اللہ کے سوا؟ تو ایک ذہن تو اللہ یہ بناتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اس کے بنانے میں اس نے کسی سے مدد نہیں لی، سارا نظام بنا کر وہ تھکا نہیں، سارا نظام بنا کر اس کو کوئی اونگ نہیں آئی، کوئی نیند نہیں آئی۔ اگلا ذہن اللہ تعالیٰ یہ بناتا ہے کہ اس ساری کائنات کے مالک کے بعد قابض بھی اللہ ہے، قبضہ بھی اللہ، للہ ملک السماوات والارض،
للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری ساری کا للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان فلا اقسم برب المشارق والمغارب يمسك السماوات والارض ان تزولا يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یہ ساری جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ دوسرا ذہن یہ بناتا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں اس کائنات پہ اللہ کا قبضہ ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کی چاہت سے ہے. اور یہاں وہ ہوتا ہے جب یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے تو یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہاں آ کر اللہ بات لانا چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان یہ سمجھیں کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو مال والے چاہتے ہیں، جو حکومت والے چاہتے ہیں، جو پاؤنڈ والے چاہتے ہیں، جو ڈالر والے چاہتے ہیں، جو دھن دولت سونے چاندی والے جو چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا. یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ اللہ ذہن بنانا چاہتا ہے. نبیوں کے واقعات سے اللہ نے یہ ذہن بنایا کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کے بغیر یہاں وہ دن چڑھتا ہے تو اللہ کے ارادے سے، رات آتی ہے تو اللہ کے ارادے سے، موسم بدلتے ہیں تو اللہ کے ارادے سے، ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کے ارادے سے، بادل اٹھتے ہیں تو اللہ کے ارادے سے، بارشیں ہوتی ہیں تو اللہ کے ارادے سے. آپ اللہ سے دھوپ مانگتے ہو، آپ پر سارا سال بادل چھائے رہتے ہیں. ہم اللہ سے بادل مانگتے ہیں، ہم پہ سارا سال دھوپ چھائی رہتی ہے. ہم دھوپ سے تنگ ہیں، تم بادلوں سے تنگ ہو. تم اندھیروں سے تنگ ہو، ہم روشنیوں سے تنگ ہیں. تو کرنے والا تو کوئی اور ہے. تم چاہتے ہو انگلینڈ روشن دسمبر میں روشنیاں ہوں پر دن میں بھی اندھیرا، رات میں بھی اندھیرا. ہم کہتے ہیں کوئی تھوڑا سا تو بادل ہو، کوئی اندھیرا ہو پر دن میں بھی چاندنی، رات کو بھی چاندنی. تو کوئی اور ہے جو فیصلے کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار تھوڑی ٹھنڈک کر دے تو ٹیمپریچر 50 تک جا رہا ہے، 50 تک. پچھلے دنوں میں نے فون کیا، ان کا جی 49 ٹیمپریچر چل رہا ہے، 49 ٹیمپریچر چل رہا ہے. تمہارا 30 ہوتا ہے تو تمہارے تبانے باہر نکلے، تمہاری ہائی ہو رہی ہوتی ادھر 49 50 تک 51 52 تک ٹیمپریچر جاتا ہے. تو یہ کون ہے جو ہمارے ارادوں کو توڑ رہا ہے؟ ہم ٹھنڈک چاہتے ہیں، گرمی آ رہی، آپ گرمی چاہتے ہو تو، اور ٹھنڈک آ رہی ہے، آپ موسم کھلا چاہتے ہو، برف ہی گرتی جا رہی، برف ہی گرتی جا رہی، برف ہی گرتی جا رہی. سڑکیں سٹک ہو رہی ہیں، گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، نظام زندگی مفلوج ہو رہا ہے، ایئرپورٹ بند ہو رہے ہیں، فضا میں دھند چھائی ہوئی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ میں صحت چاہتا ہوں، مجھے بیماریاں پکڑ لیتی ہیں. میں زندگی چاہتا ہوں، مجھے موت پکڑ لیتی ہے. میں خوشیاں چاہتا ہوں، مجھے غم پکڑ لیتے ہیں. میں دوستی چاہتا ہوں، مجھے دشمن ملتے ہیں. میں بھلا چاہتا ہوں، میرا برا ہوتا ہے. میں عزت چاہتا ہوں، میں ذلیل ہو جاتا ہوں. یہ میں غریب، میں فقر، میں غنی بننا چاہتا ہوں، میں فقیر ہو جاتا ہوں. یہ کون ہے جو فیصلے کر رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ اکیلا اللہ شہنشاہ ہے جو فیصلے کر رہا ہے. یہ اللہ ذہن، یہاں اللہ ذہن لانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اللہ نہ چاہے تو کوئی اس سے کروا نہیں سکتا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر. تیرا رب بھلائی کا ارادہ کرے تو برائی نہیں آتی، برائی کا ارادہ کرے تو بھلائی نہیں آتی. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. تیرا رب مصیبت لائے تو راحت نہیں آ سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. تیرا رب بھلائی لائے تو مصیبت نہیں آ سکتی. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. تیرا اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا. وَمَا يُمْسِكْ، اور اگر وہ بند کر دے فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، تو کوئی اس سے کھلوا نہیں سکتا. کوئی یولج اللَّیلَ فِی النَّہَارِ، وہ رات کو لمبا کرے تو کوئی رات کو چھوٹا نہیں کر سکتا. وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیْلِ، وہ دن کو لمبا کرے جیسے آج کا کر رہا ہے تو کوئی دن کو چھوٹا نہیں کر سکتا. وہ موسموں کو بدلنا چاہے
تو ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ موسموں کو الٹنا چاہے تو ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ زمین کو ہلا دے تو ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ آسمانوں کو جھنجھوڑ دے تو ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، سورج کو بے نور کر دے ہم اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہم اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، بادشاہوں کو برساتا چلا جائے روکنے نہ دے تو ہم اس کے سامنے کچھ کر نہیں سکتے، محبتوں کی بجائے نفرتوں کی آگ لگا دے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، نفرت کی بجائے محبت کو لے آئے تو ساری دنیا کے شیطان کچھ کر نہیں سکتے، برکتیں لے آئے تو بے برکتی نہ ہو، اور برکتیں اٹھ جائیں تو کبھی برکت کا آپ نام نہ دیکھو، جیسا مال ہے برکت کوئی نہیں، مال ہے برکت کوئی نہیں، مال ہے برکت کوئی نہیں، کہ اللہ نے برکتوں کو کھینچ لیا، برکتوں کو اٹھا لیا، تو اللہ یہ ذہن بناتا کہ اس کائنات میں کرنے والا علیہ السلام بستی سے گزر رہے تھے، لوگ مرے پڑے تھے، بادشاہ نے حملہ کیا تھا، لوگ سارے قتل کر دیے، لوگ قتل ہوئے پڑے تھے، تو عزیر علیہ السلام کے دل میں آیا ان کو اللہ زندہ کیسے کرے گا، یہ کیسے زندہ ہوں، تو گدھے پہ سوار جا رہے تھے، گدھے پہ سوار تھے اور ساتھ کھانا بھی تھا، تو ان کو تھکاوٹ شروع ہو گئی، تو ایک جگہ اترے، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار، ایک درخت تھا، درخت کے ساتھ گدھے کو باندھا اور دیوار ٹوٹی کی ٹیک لگائی، آگے اپنے گدھے کا پالان جو گدھے کا جو سین ہوتی ہے وہ آگے رکھ کر اس طرح سے دیوار اس طرح سے ٹانگے رکھ لی، اور انگور نکالے اور ان کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑا، روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برتن میں ڈالا اور اوپر انگور کو نچوڑا، ایسے ہاتھوں سے نچوڑا تو وہ اس کا رس نکلا تو وہ روٹی میں اتر گیا، روٹی اس کے انگور کے رس سے تر ہو گئی، تو روٹی کو ایسے رکھا کہ یہ ذرا نرم ہو جائے تو میں اسے کھاتا ہوں، اور ایسے ٹیک لگائی پیچھے دیوار تھی اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی اور پاؤں ایسے رکھ دیے سامنے اور یوں ہوئے، اور یہی اللہ نے اماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے 100 سال کے لیے موت، 100 سال کے لیے موت دے، 100 سال موت دے، ثم بعثہ، پھر اللہ نے کھڑا کر دیا، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا، پورے 100 سال وہ گزرگاہ ہے، راستہ ہے، کسی کی نظر نہیں پڑی، کسی نے دیکھا نہیں، لاکھوں قسم کے حالات آئے، موسم بدلے، سانپ آئے، شیر آئے، بھیڑی آئے، گیدڑ آئے، لومڑ آئے، بچھو آئے، سب کچھ آیا، سارا کچھ ہوا، لیکن کسی کو جرأت نہیں کہ ہاتھ لگا دے، ہاتھ لگا دے، ہاتھ لگا دے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، کم لبثت عزیر کتنی دیر سوئے؟ تو کہنے لگے یا اللہ زیادہ ہی نیند آ گئی تھی، 1 دن سویا، 1 دن۔ پھر سورج کو دیکھا تو ذرا سے ڈھل گیا تھا، تو کہنے لگے نہیں بعض یوم، یا اللہ آدھا دن سویا ہوں، آدھا دن، 1 دن نہیں آدھا دن سویا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، عزیر تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے، 100 سال، 100 سال۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتصنع، ذرا کھانا دیکھ اپنا، دیکھ کیسے تر و تازہ ہے، 100 سال میں کھانا کدھر رہ جانا تھا، اس کو تو ویسے انگور کا رس ڈالا تھا، اس میں تو فنگس بڑی جلدی پیدا ہوتا ہے، تو اسے تو ہر شاید زیرو کر دے، کیڑیوں نے آ کے کھا جانا تھا، سارا کچھ چیونٹیوں نے کھا جانا تھا، کہ دیکھ تیرا کھانا کیسے تر و تازہ ہے، کہ انگور کا رس ابھی تک تازہ اس میں ہے، اور تیری روٹی نرم ہے چکی ہے، اور پانی دیکھ جو تو نے اپنے مشکیزے میں ڈالا ہوا تھا، تیرا پانی نہ خشک ہوا ہے نہ بدبودار ہوا ہے، نہ اس کا ذائقہ بدلا ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، جو چیز جلدی خراب ہونے والی تھی وہ دیکھ کیسے سلامت ہے، اور گدھا جو 4 دن چلنے والا تھا تیرا کھوتا کدھر ہے، دیکھ تو صحیح، منظر الی حمار، تیرا گدھا کدھر، دیکھا تو گدھا شریف غائب ہے ہی کوئی، نہ رسی نہ ڈنڈا نہ ہڈی نہ چورا، کچھ بھی نہیں، اللہ کھوتا تو غائب ہے، غائب نہیں، میں نے موت دے دی، تجھے بھی موت دی تھی، اسے بھی موت دی تھی، اسے بھی زندہ کرتا ہوں، تجھے بھی زندہ، انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ابھی دیکھ میں کیسے اسے میں تیرے سامنے میں ہڈیاں اس کی پیدا کرتا ہوں، اس پہ گوشت چڑھاتا ہوں، اس میں زندگی کی روح ڈالتا ہوں، تیرے سامنے تجھے بھی زندہ کیا، اسے بھی زندہ کرتا ہوں، تو ایک دم زمین میں سے ہی ہڈیوں نے نکلنا شروع کر دیا، ہڈیاں نکلنا شروع ہوئیں اور آپس میں جڑنا شروع ہوئیں اور پورا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، پھر اس پہ گوشت چڑھ گیا، پھر اس پر کھال چڑھ گئی، پھر کھوتے نے نعرہ لگایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تجھے خبر ہے کہ نہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، بڑی عزت والا، بڑی حکمتوں والا، ساری قدرتوں والا، ساری قوتوں والا،
یہ اللہ ذہن بناتا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ کرنے والا اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال ہو گئے تھے ڈنڈے سے بکریاں چراتے ہوئے، 10 سال وہ ڈنڈے سے بکریاں چرا رہے ہیں، اس پر ٹیک لگا رہے ہیں، اس پر پتے جھاڑ رہے ہیں، وہ بکریوں کو ہانک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اپنے پاس وادی مبارک میں، انک بالواد المقدس طویٰ، وادی طویٰ میں بلا لیا اور ان سے کہا میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اللہ یہ نبیوں کے واقعات سے یہ ذہن بنانا چاہتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اگلا مطالبہ رکھتا ہے۔ تو موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے لمبی کہانی چھیڑ دی، یہ نہیں کہا کہ ڈنڈا ہے، کہنے کہ ہے عصایا، جی یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی بڑے کام لیتا ہوں، پٹھان کی چادر بڑے کام آتی ہے، ایسے میں پٹھان کی چادر کی طرح بڑے کام لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا التہا، ذرا اس کو ڈال دو زمین پر۔ یہ بات اللہ اس قصے سے اور ہر قصے سے یہ ایک ذہن پیچھے لانا چاہتا ہے۔ میں روزانہ ایک ہی بیان کر رہا ہوں، کبھی لمبا کبھی مختصر، کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، لہذا اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ جب اللہ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، پیسے کے آگے سر نہ جھکاؤ، چیزوں کے آگے سر نہ جھکاؤ، مٹ جانے والی دنیا کے آگے سر نہ جھکاؤ، صرف اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا القھا یا موسیٰ، موسیٰ ذرا زمین پر ڈال دے، فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، زمین پر گرنے سے پہلے وہ شوں کرتا ہوا سانپ بنا، اور اتنا بڑا جیسے وہ افریقہ کا لمبا سانپ ہوتا ہے کئی میٹر کا، وہ کئی میٹر لمبا سانپ بنا اور زہریلا بنا اور تیز رفتار بنا، اور اس نے جو ایسے منہ کھولا تو موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے اللہ کے غضب سے، پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہنس کے قرآن کی آیت اتاری ہے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا موسیٰ منہ موڑ کے ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کو ڈر تھا اگر پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ مجھے کھائے گا، لہٰذا انہوں نے شوٹ لگا دی، چل رہے ٹکا ٹک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تو تیرا ڈنڈا تھا نا، یا اللہ میرا نہیں، یہ تو اب تیرا ہے، میں نے تجھے دے دیا ہے، تیرا ہے، اب تو یہ تیرا ہے، میرا نہیں ہے، تو لے جا، مجھے کوئی لوڑ نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود ہاں، ارے پکڑنا، کہا نا میں نہ پکڑوں، تیری مخلوق ہے، میں نہ پکڑوں۔ تو اللہ نے کہا خود ہاں ولا تخف، پکڑو اور ڈرو نہیں۔ ڈرتے کیوں؟ کہ یار ڈروں کیوں نہ، کھاتا ہے مجھے، میں ڈروں نہ تو کیا کروں، میں نہیں پکڑتا، تیری مہربانی ہو۔ بھاگے جا رہے، بات بھی بھاگے کر رہے، رک کے بات نہیں کر رہے، بھاگتے باتیں کر رہے۔ اللہ نے تیسری دفعہ کہا خذ فإنک من الآمنین، موسیٰ پکڑ لے، میں گارنٹر ہوں، تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ کی گارنٹی پہ کھڑے ہوئے، اللہ نے زمانہ دی تو کھڑے ہوا، وہ ایسے اور منہ کھولے ہوئے اور شان کرتا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ٹانگیں کانپ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے اللہ کی قدرت کو دیکھا نہیں، جس سے ہم نے اللہ کی قدرت کو دیکھا نہیں۔ نبیوں کو تو اللہ غیب دکھا دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے غیب پر ایمان لاؤ، ہمیں کس سے سنا کر ہم سے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے؟ نبیوں کو براہ راست دکھاتا، چونکہ ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا بنانا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہری علم کے مطابق کام پر ہیں، تو ایک چھوٹا سا رومال اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لیا، اللہ نے کہا پکڑو، تو ہاتھ پہ رومال لپیٹ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ رومال پہ لپیٹا ہے، یہ رومال تمہیں بچا لے گا؟ تو کہنے گئی اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو میں نکالنا چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے۔ اچھا اب یہ بھی نہیں کہا کہ دم سے پکڑ لے چلو جان بچ جائے، پیچھے سے پکڑ لو، نہیں منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ہاتھ کانپ رہے تھے ایسے، اور یوں جا کے ایسے انگلی نے ٹچ کیا اس کے منہ کو، تو اللہ نے ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں واپس کیا۔ اور لیسٹر والوں کو یہ پیغام دیا کہ اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا۔ لہٰذا بھائی کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ساری کائنات سے نظریں ہٹانی ہیں،
لا الہ الا اللہ ساری دنیا سے نظریں ہٹانی ہیں، لا الہ الا اللہ ساری دنیا کے سونے چاندی سے نظر ہٹانی ہے، لا الہ الا اللہ زمین آسمان سے نظر کو ہٹانا ہے، لا الہ الا اللہ آگ پانی مٹی ہوا سے نظروں کو ہٹانا ہے، لا الہ الا اللہ ان سے بنی ہوئی چیزوں سے نظروں کو ہٹانا ہے، لا الہ الا اللہ سارے سونے چاندی سے نظروں کو ہٹانا ہے، لا الہ الا اللہ پاؤنڈ ڈالر سے نظروں کو ہٹانا ہے، لا الہ الا اللہ ہر شے لا کے نیچے لا کی تلوار کے نیچے لا کر ہر شے کو زیر و زبر کر دیا کہ مشرق کو بھی لا کر دو، مغرب کو بھی لا کر دو، جنوب کو بھی لا کر دو، شمال کو بھی لا کر دو، آسمانوں کو لا کر دو، زمینوں کو لا کر دو، جبریل کو لا کر دو، میکائیل کو لا کر دو، اسرائیل کو لا کر دو، اسرافیل کو لا کر دو، عرش کے فرشتوں کو لا کر دو، جنت کو لا کر دو، دوزخ کو لا کر دو، ان میں ذاتی کچھ نہیں جو ہے اللہ کا رکھا، ذاتی کچھ نہیں جو ہے اللہ کا رکھا، ذاتی کچھ نہیں جو ہے اللہ کا رکھا ہے، دریاؤں کو لا کر دو، سمندروں کو لا کر دو، پانیوں کو لا کر دو، پتھروں کو لا کر دو، پہاڑوں کو لا کر دو، سونے کو لا کر دو، چاندی کو لا کر دو، انسانوں کو لا کر دو، جنات کو لا کر دو، فرشتوں کو لا کر دو، ہواؤں کو لا کر دو، بادلوں کو لا کر دو، سورج کو لا کر دو، چاند کو لا کر دو اور ستاروں کو لا کر دو، شمال جنوب کو لا کر دو، فوق و تحت کو لا کر دو، طاقتور کو لا کر دے، کمزور کو لا کر دے، عزت دار کو لا کر دے، ذلیل کو لا کر دے، غنی کو لا کر دے، فقیر کو لا کر دے، لا کی تلوار سے کھیل اور ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے کہے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ یہ اللہ ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، لہٰذا میں کیا کروں، میں اللہ کی مانوں۔ یہ ہے اگلا نقطہ کہ میں جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو میں اللہ، جیسے آپ سب کچھ پاؤنڈ میں دیکھتے ہو، آپ کو سب کچھ پاؤنڈ میں نظر آتا ہے کہ پاؤنڈ ہے تو سب کچھ ہے، پاؤنڈ نہیں تو کچھ نہیں، تو پاؤنڈ کے لیے جان بھی لگی، مال بھی لگا، ملک بھی چھوڑا۔ آپ تو انگلستان کے نہیں ہو، کوئی ہندوستان سے آیا، کوئی پاکستان سے آیا، کوئی بنگلہ دیش سے آیا اور اتنے لمبے لمبے سفر کر کے شروع کے زمانوں میں اتنی تکلیفیں اٹھا کے آیا، تو اب یہ کس لیے آیا کہ پاؤنڈ میں کامیابی، پاؤنڈ میں کام بنتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کیا دکھایا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کام اللہ سے بنتے ہیں، کام اللہ بناتا ہے، زندگی موت کا مالک بھی اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، مشرق مغرب کا مالک بھی اللہ ہے، شمال و جنوب کا مالک بھی اللہ ہے، ہواؤں فضاؤں کا مالک اللہ ہے، خلاؤں کا مالک اللہ ہے، ناری نوری کا مالک اللہ ہے، شرق غرب کا مالک اللہ ہے، زندہ مردہ کا مالک اللہ ہے، آبی خاکی ناری نوری کا مالک اللہ ہے، سمندروں دریاؤں کا مالک اللہ ہے، چوپاؤں دو پاؤں، اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، چنگاڑنے والے، غرانے والے، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ یہ سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سب شیر میں طاقت اللہ نے رکھی، ہاتھی میں طاقت اللہ نے رکھی، بھیڑی میں خون خاری اللہ نے رکھی، سانپ میں زہر اللہ نے بنایا۔ سانپ کو تو کیا خبر کہ میرے منہ میں زہر ہے، اسے کیا خبر کہ زہر کیسے بنتا ہے اور زہر کیا چیز ہے۔ اللہ نے اس کے منہ میں وہ غذا کھاتا ہے تو زہر بنتی ہے اور مکھی غذا کھاتی ہے تو شہد بنتا ہے۔ یہ اللہ کر رہا ہے۔ مکھی کھائے تو شہد بن جائے، سانپ کھائے تو زہر بن جائے، ایک کا کاٹا مر جائے اور ایک کی تھوک سے شفا ملے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ جب میرے بھائیو اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا کرو، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اپنے ارادے چھوڑ دو، اپنی چاہتیں چھوڑ دو، اپنی ترتیبیں چھوڑ دو، اپنی پسند چھوڑ دو، یہ اللہ تو کیا چاہتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ اللہ نے اپنے ماننے کا طریقہ بتا دیا، لیسٹر میں رہو یا مدینے میں رہو یا مکے میں رہو، ایک ہی طریقہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ میری ماننے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میرے نبی کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ، اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، جس کی پیدائش سے پہلے ہی خبریں آ رہی ہیں،
پہلے نبیوں کو خبریں دی جا رہی کہ ایک نبی بھیجنے والا ہوں، ایسا نبی ہوگا کہ جس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو جہنم سے نجات دے کے جنت میں ڈالوں گا، وہ میرا حبیب ہوگا، میں اس کا حبیب ہوں گا، وہ مجھے ناراض نہیں کرے گا، میں اسے ناراض نہیں کروں گا، میں نے اس کا نام متوکل رکھا ہوگا، وہ بڑے اخلاق والا ہوگا، بڑے میٹھے بول والا ہوگا۔ ایک عجب صفت پہلی کتابوں میں ہے کہ وہ اتنی تواضع سے چلے گا زمین پر، اتنی تواضع سے کہ چلتے چلتے پاؤں اس کا چراغ پر آ جائے تو چراغ بھی بجھنے نہ پائے۔ پرواز کیسی ہوگی کہ ایک قدم میں ساتوں آسمان پار کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے۔ پرواز ایسی بلند ہے کہ ساتوں آسمان چیر جائے اور اللہ کے سدرۃ المنتہا کو بھی پار کر جائے اور اللہ کے عرش کو بھی پار کر جائے اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں وہ بھی پار کر جائے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو جائے۔ پرواز ایسی بلند ہے۔ اور زمین پہ چلتا کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی کتابوں کی بات لو یمشی علی الصراج لم یطفئہ من تحت قدمیہ من سکینتہ، زمین پر اتنی عاجزی سے چلے گا، اتنا مسکین بن کر چلے گا کہ چلتے چلتے اس کا پاؤں چراغ کے اوپر بھی آ جائے تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ ایسی اجعل السکینۃ لباسہ، وہ دیکھو گے تو تمہیں مسکین نظر آئے گا، میں مسکن مسکین پنا اس کا لباس بنا دوں گا، والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان بنا دوں گا، والحق منطقہ، حق اس کا بول بنا دوں گا، والعدل سیرتہ، عدل اس کی سیرت بنا دوں گا، والہدی امامہ، ہدایت اس کا امام بنا دوں گا، احمد اسمہ، احمد اس کا نام ہوگا، الاسلام ملتہ، اسلام اس کا مذہب ہوگا، اہدی بہ بعض الضلال، اس کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت دوں گا، افتح بہ آذانا ثم، اس کے ذریعے سے جن کے کانوں میں ڈاٹ پڑ گئے ہیں وہ ڈاٹ نکال کے حق کی آواز ان کے دلوں کے اندر پہنچاؤں گا، اعینا عمیا، اور اندھوں کو روشنی عطا کروں گا، قلوبا غلفا، جو دل پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں ان کے پردے ہٹا کر اس میں لا الہ الا اللہ کا نور جگاؤں گا، شمع جلاؤں گا۔ وہ 3 دن کے فاقے سے ہوگا، اس کے پیٹ پہ 2 پتھر ہوں گے اور اس کے گھر میں رات کو چراغ نہیں جلے گا فقر کی وجہ سے، پر اس کی طفیل سارا عالم روشن ہوگا۔ گھر میں چراغ نہیں جلتا ہے، اندھیرا ہے، پر اپنا چہرہ ایسا نورانی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھی، ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی تو اندھیرے کی وجہ سے ان کو سوئی نظر نہیں آ رہی تو ایسے ایسے ہاتھ مار رہی تھی، سوئی کدھر ہے، ایسے ایسے۔ اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگ کرنے لگی، ریفلیکشن، تو نور نبوت چہرے کے نور سے سوئی روشن ہو گئی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اگر وہ عورتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو وہ ہاتھ کاٹنے کی بجائے سینے چیر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، حسین، آپ حسین تھے، وسیم، آپ وسیم تھے، قسیم، آپ قسیم تھے۔ حسین اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے، اور وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، بس دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ۔ جو ابو بکر نے کہا تھا میری پسندیدہ چیز ہے آپ کے چہرے کا دیدار کرنا، آپ پر مال خرچ کرنا، اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا۔ وسیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، تو آپ کو دیکھنے سے کسی کا دل نہیں بھرتا تھا، آپ کو دیکھنے سے کسی کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش بھی شروع سے ایسے فرمائی کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کی گندگی ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے،
لیکن دنیا میں واحد بچہ محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ کی گندگی کا ایک ذرہ آپ کے بدن پر نہیں تھا. آپ دھلے ہوئے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے دھلے ہوئے پیدا ہوئے، صاف پاک پیدا ہوئے. اور ناف اور آنکھ ملا ہوتا ہے، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف اور ماں کی آنکھ ماں کے پیٹ سے کٹ کے باہر آئی، باہر نہیں کاٹنا پڑا، باہر نہیں کاٹنا پڑا. جب بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کر آئے. آپ کا ختنہ دنیا میں نہیں ہوا ہے. حسن پیدائشی ہے، پیدائشی ہے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو ماں نے، تو آپ کی دائی تھی شفا بنت عمر، وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو پاک دھلا ہوا صاف، اور سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، نور پھیل گیا، اور ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے. تو وہ حیران، اس نے بچے کو آپ اپنی ماں کے پہلو میں لٹایا. پہلو میں بچے کو ایسے پہلو میں لٹاتے ہیں، ماں کے پہلو میں لٹایا. بچے کی عمر 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، پہلو میں لٹایا تو یہ معصوم بچے میں ایک دم جیسے بجلی کا کرنٹ دوڑا، اور اس بچے نے پوری طاقت سے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر پورا سجدہ، فل سجدہ. جیسے بڑے آدمی سجدہ کرتے ہیں، لمبا، ماں بھی کانپ رہی، دائی بھی کانپ رہی، دونوں ڈر رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. اور آپ لمبے سجدے میں پڑے ہوئے. پھر سجدے سے آپ نے ایسے سر اٹھایا اور یوں منہ آسمان کی طرف کیا، اور پھر الٹے ہاتھ پر ٹیک لگائی اور سیدھے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھایا اور مٹھی بند کر کے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا. جب اللہ کے نبی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا. حضرت اماں آمنہ فرماتی پوری دنیا میرے اوپر روشن ہو گئی، پوری کائنات روشن ہو گئی. اور میں نے ایران کے محل دیکھے، روم کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، اور میرے بالکل قریب آ گئے. آسمان کے ستارے لگتا تھا میرے سر کے اوپر گرنے لگے ہیں، اور میرے سر کے اوپر آ گئے آسمان کے ستارے. جنت کی حوروں کو زمین پر اتار دیا گیا آپ کے استقبال کے لیے. اور ادھر آپ پیدا ہوئے، ادھر ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں کبھی نہیں جاتی، ایک دریا کی مچھلی دوسرے دریا میں کبھی نہیں جاتی، ایک پانی کی مچھلی دوسرے پانی میں کبھی نہیں جاتی. صرف ایک دفعہ جب سے دنیا بنی ہے ایک دفعہ ہوا. جب آپ پیدا ہوئے تو ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کے پاس گئیں اور ان کو مبارک دی کہ دو جہان کے سردار آ گئے. چونٹیاں ایک دوسرے کو مبارک دے رہی ہیں، دو جہان کے سردار آ گئے. مچھلیاں مبارک دے رہی ہیں، دو جہان کے سردار آ گئے. آپ صرف زندہ انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ بے جان جاندار جانوروں کے بھی، مخلوقات کے بھی ایسے نبی ہیں. صرف آپ کی عمر 12 سال ہے اور آپ چچا کے ساتھ تجارت پر گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے سائے میں سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں. سارا مجمع سائے میں بیٹھا ہے، ابو طالب کے قافلہ، اور آپ کو جگہ سائے میں نہیں ملتی، آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو ایک دم چند شاخیں آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سے سایہ کر دیتے ہیں. شام میں ہی واقعہ سنا رہا ہوں. شام کے درختوں کو پتہ ہے یہ 12 سال کا بچہ آنے والے وقتوں کا نبی ہے، آنے والے وقتوں کا رسول ہے. آپ ایک جمعے کا خطبہ دیتے تھے کھڑے ہو کر، اور پیچھے ستون تھا، ایسے لکڑی کا ستون تھا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے. کھجور کا پلر تھا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے. مجمع زیادہ ہو گیا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجمع زیادہ ہو گیا، آپ پیچھے نظر نہیں آتے، تو آپ ذرا اونچے ہو جائیں تاکہ پچھلوں کو نظر آئے. تو ہم ممبر بناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بناؤ، میرا ممبر بناؤ. تو ممبر بن گیا اور یہاں رکھا گیا. یہ میرے نبی کا گھر، یہ وہ پلر اور یہ ممبر. آپ اپنے گھر سے نکلے آئے اور یہ پلر کو آپ نے کراس کیا اور ممبر پر پاؤں رکھا. اس بے جان خشک لکڑی کے تنے نے دیکھا کھجور کے کہ آج میرا نبی مجھ سے جدا ہو گیا. فحن حنین العشار، اس نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ ساری مسجد گونج اٹھی اور زور زور سے رونے لگا. وہ رونے لگا، خشک تنا رونے لگا. آپ نے اس کو ایسے دیکھا، پھر نیچے اترے اور اس کو جا کر ایسے آپ نے گلے لگایا. ایسے
اور پھر اسے فرمایا اما ترضى ان تكون نخل الجنة ويأكل منك اهلها، ایک سودا تو مجھ سے کرو، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں کہ اب مجمع زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں، جنتی تیرے میوے کھائیں گے۔ تو ایک دم وہ روتے روتے ایسے اس کی آوازیں آئیں اور وہ چپ ہوا، اور آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور زمین پھٹی اور وہ پلر زمین میں غائب ہوا اور اللہ کے نبی کی دعا پوری ہوئی، اسی وقت اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ حسین و جمیل، پیدائشی طور پر سارا عالم میں نور پھیل گیا، نور پھیل گیا۔ تو حضرت اماں آمنہ نے پریشان ہو کر بچے کو اٹھایا اور گود میں لیا کہ یہ بچہ کیسا ہے؟ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے ایک بادل اندر آیا، اور اس بادل نے اللہ کے نبی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور گود میں سے غائب کر، ایسے لگا جیسے بچہ گود میں سے غائب ہو گیا ہے، اور گود کے اندر میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دیا جائے، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو پھرا دو ساری کائنات میں تاکہ لیسٹر والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ، اور اس کی نقل اتارنی ہے، اس کے پیچھے چل کر نجات ملے گی، اس کے پیچھے چل کے نجات ملے گی، اس کے پیچھے چل کر راستہ ملے گا۔ وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اور آواز آ رہی اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، اور اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو۔ یہ معصوم بچے کے لیے آواز آ رہی، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اور صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اور اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اور یوسف علیہ السلام کا جمال دو، حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن دو، اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، اور الیاس علیہ السلام کا وقار دو، اور ایوب علیہ السلام کا دل دو، اور داؤد علیہ السلام کی زبان دو، اور یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاکدامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور 1.25 لاکھ تمام نبیوں کو جو دیا گیا وہ سارا اس بچے کو دے دو۔ پیدا ہوتے ہی آپ کے اندر یہ اتار دیا گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو بچپن میں آپ کو دیکھ لیا تھا کہ آپ کوئی بڑی شان والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کیسے دیکھ لیا تھا؟ کعبہ بچپن میں گھر میں چارپائی پر لیٹے، چھوٹا بچہ، اوپر 14ویں کا چاند تھا، رات کا وقت تھا، آپ لیٹے لیٹے ایسے ایسے ہاتھ مار رہے تھے اور ایسے پاؤں چلا رہے تھے، تو میری نظر چاند پر پڑی، تو جب آپ ہاتھ ایسے کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ ایسے کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ پاؤں یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ ایسے کرتے تو چاند ایسے ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا، آپ کے ہاتھوں کی حرکت سے چاند دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا، ایسے 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 اس میں موومنٹ ہو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا مسکرا کر، کان القمر یناغینی ویحاکینی، چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا، اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا۔ جس کو لوریاں دینے کے لیے چاند زمین پر اتر آئے وہ کیسی ہستی ہوگی، اس کی سنت کیسی عظیم ہوگی، اس کا طریقہ کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ نے ایک ہستی سے پیار کیا، ایک ہستی سے پیار کیا، ایک ہستی سے پیار کیا، اسے اپنا حبیب بنایا، اسے اپنا محبوب بنایا، اور پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، اس کے چہرے کی قسم اٹھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کچھ عرصہ وحی نہیں آئی، کافر کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا ہے، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ یہ بات اللہ کے نبی کے دل کو لگی کہ ہائے اب تو اپنے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ یہ کہنا تھا کہ جبریل بھاگتا ہوا پسینے پسینے ہوا اور پہنچا، اور آ کر اللہ کا پیغام۔ جب کوئی آدمی جلدی میں آتا ہے نا تو وہ اطمینان سے بات نہیں کرتا، اس کے لہجے میں تیزی ہوتی ہے، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہوتا ہے، وہ اطمینان سے بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو صورت ہے نا یہ اطمینان میں نہیں آئی، یہ ایسا ہی ہے، وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ اس لہجے میں یہ آیت اتری ہے، سورت اتری ہے کہ جبریل ہانپتا ہوا کانپتا ہوا کہ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی کے سینے پہ غم آ گیا، میرے نبی کے دل پہ غبار آ گیا، میرا نبی میرے بارے میں بدگمان آ گیا، جبریل بھاگو اور میرا کلام لے کے جا اور میری طرف سے قسمیں اٹھا کے بتا کہ مجھے قسم ہے دن اور رات کی، میں تم پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ یہ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوب مجھے قسم ہے تیرے روشن علم کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ مجھے قسم ہے تیری وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے قسم ہے تیری ستاری کی چادر کی کہ جس میں تو گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا۔ اللہ قسمیں اٹھا رہا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہ جبریل کو سانس چڑھے ہوئے ہیں۔ اب آخری ترجمہ امام راضی نے کیا ہے، وَالضُّحَىٰ، ہائے ہائے، وَالضُّحَىٰ، ہائے وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم۔ ارے اپنے نبی کی نقل اتارو، ارے اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل اتارو، جس چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں اس چہرے کی نقل اتارو۔ وَالضُّحَىٰ، مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا تو گزر گیا ہے، تیرے لیے اصل آخرت ٹھکانہ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں طور پہ آ، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِتَرْضَىٰ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ پوری دنیا کے انسانوں سے کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، لیسٹر والو مجھے راضی کرو، مجھے راضی نہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ نبیوں سے کہتا ہے، جنات سے کہتا ہے، رسولوں سے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، انسانوں سے کہتا ہے، کائنات سے کہتا ہے، بحر و بر سے کہتا ہے، خشک و تر سے کہتا ہے، جاندار بے جان سے کہتا ہے، زندہ مردہ سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ اور جو رب جو الہ، جو مالک الملک، جو شہنشاہ، جو بادشاہ اولین آخرین، جو ساری کائنات کے انسانوں کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہتا ہے اے میرے حبیب میں تجھے راضی کروں۔ جس سے محبت ہوتے ہیں اس کی ہر چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ جو میوزیم بنے ہوئے ہیں یہ محبت کی نشانیاں ہیں کہ ان کی چیزوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے۔ اگر یہ بات ہمیں شریعت میں معلوم نہ ہوتی تو ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، پر جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ اجد الملامۃ فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللبم، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی جتھے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ یہ گجراتیوں کو تو سمجھ میں آیا نہیں ہوگا، پنجابیوں کو کیونکہ یہ میری زبان کی شاعری تھی۔ ہائے عشق کیا ہے او بھائیو، اللہ کے نبی سے اللہ کے واسطے عشق کرو، اللہ کے واسطے عشق کرو، اللہ کے واسطے اللہ کے نبی سے پیار کرو۔ مجھے 1 مہینہ ہو چلا میں روز ایک ہی بیان کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کو اپنا بنا لو، اللہ اس کے رسول کو اپنا بنا لو، اسے اپنا بنا لو، اسے اپنا بنا لو۔ اس کو اللہ نے پیار دیا، اس کو اس سے پیار کیا، اسے اپنا بنایا۔ ہمیں کہتا ہے اس کے بن جاؤ، اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، اس کی زندگی اپنی زندگی بنا لو تو میرے محبوب بن جاؤ، میرے محبوب بن جاؤ۔ ساری کائنات سے کہہ رہا ہے کہ مجھے راضی کرو، اور خود کہہ رہا ہے میرے حبیب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ اور اگلی سنو اس پر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا
جب تو میری ساری امت کو معاف کر۔ تو جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں کر کے بیٹھتے تھے۔ اگر یہ بات ہمیں معلوم نہ ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن یہ اللہ کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ، تو اس کی چھوٹی چھوٹی اداؤں کو بھی محفوظ رکھا۔ یہ آپ داڑھی کو سیدھے ہاتھ سے پکڑتے تھے اور ایسے ٹیک لگا، کونی کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ جاتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے یہاں گالوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اس کی بےعزتی تو کرتے نہیں تھے، بے اکرامی تو کرتے نہیں تھے، اور ناراضگی اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی نہیں تھی کہ فلاں نے مجھے یہ کہا۔ ناراضگی ہوتی تھی اس کے کسی عمل کی وجہ سے، تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اس سے ناراض ہوتے تھے۔ تو آپ کی ناراضگی کا سبحان اللہ بہت بڑا غصہ کیسے آیا؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ گئے اور آپ ان پہ ناراض ہیں، تو آپ نے دیکھا ابو ہریرہ آ گیا تو آپ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے، بس یہ آپ کا غصہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے آ گیا ابو ہریرہ، انس آ گیا، آپ انس پہ ناراض ہیں تو آپ انس کو دیکھ کر یوں منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، بھائی یہ غصہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا برداشت ہے، کیا برداشت ہے۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ یہ غصہ ہوتا، ناراضگی کا اظہار یہ ہوتا تھا کہ یوں منہ کر کے بیٹھتے، یوں منہ کر کے بیٹھتے۔ جب آپ مجلس میں ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، مجلس میں آپ کے بیٹھنے کا یہ انداز تھا۔ مجلس آپ کی فجر کے بعد ایک مجلس روزانہ لگتی تھی، سفر کے علاوہ فجر مدینے میں فجر کے بعد ایک مجلس روزانہ اشراق تک ہوتی تھی۔ اس میں دنیا کے قصے بھی ہوتے تھے، دین کے قصے بھی ہوتے تھے، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، کھانے پینے کی باتیں بھی ہوتی تھیں، جنت کی باتیں بھی ہوتی تھیں، اور آخرت کی باتیں بھی ہوتی تھیں، اور دنیا کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ پرانے زمانے کے صحابہ قصے سنایا کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ، اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں، وہ بڑے مزاحیہ تھے، بہت صحابہ میں بھی ہر مزاج کے لوگ تھے، بڑے مزاح کرنے والے تھے اور بڑے 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 ہنسنے والے تھے۔ تو حضرت اسید بن حضیر اتنے لطیفے سناتے تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں کہ صحابہ پیٹ پکڑ کے کوئی ایسے گرا پڑا ہوتا تھا، کوئی ایسے گرا پڑا ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی بھی ہنس رہے ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے لا یعنی ہو رہی ہے، آپ بھی ساتھ ہنستے تھے، آپ بھی ان کی باتوں کا مزہ لیتے۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق تو بتاؤ، کہ کیا پوچھتے ہو؟ اگر ہم دنیا کا ذکر کرتے تو وہ دنیا کا ذکر کرتے، اگر ہم کھانے کا ذکر کرتے تو وہ کھانے کا ذکر کرتے، اگر ہم آخرت کا ذکر کرتے تو وہ آخرت کا ذکر کرتے۔ کبھی ٹوکا ٹاکے نہیں کی کہتے تو تم میرے ہوتے کیا تم نے دنیا کی باتیں شروع کر دی۔ اسید بن حضیر ہنساتے تھے اور ہنسا کے صحابہ کو زمین پہ گرا دیتے تھے۔ تو آپ کی فجر کے بعد کی مجلس سے لگتی۔ ایک صحابی نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب نعیمان، ابو بکر تجارت وغیرہ، نعیمان بدری صحابی ہے، تو وہ وہاں گئے ملک شام تجارت کر، تو ابو بکر کسی کام گئے تو نعیمان نے صہیبت سے کہا مجھے کھانا کھلاؤ۔ صہیبت کہنے کے ابو بکر آئے گا تو کھلاؤں گا، وہ کہنے مجھے بھوک ابھی لگی ہے، تو کہتا ابو بکر آئے گا، تو ابو بکر آئے گا تو کھلاؤں گا، کہ میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ وہ آگے منڈی میں چلے گئے، منڈی میں گئے، کہنے کہ ایک عربی غلام بیچنا ہے، کیا دو گے؟ بس اس میں صرف ایک عیب ہے، باقی ٹھیک ہے، جب تم اسے پکڑو گے تو وہ کہے گا میں آزاد ہوں، یہ نہ سننا، بس پکڑ کے لے جانا۔ تو انہوں نے کہا 10 اونٹنیاں، تو 10 اونٹنیوں میں سودا کر دیا، ان سے 10 اونٹنیاں لے لی اور آ کر کہنے کہ وہ کھڑا ہے، انہوں نے آ کر اس کے گردن میں توپ ڈالا، کہنے کیا کر رہے ہو؟ تمہیں خرید لیا، کہ میں آزاد ہوں، کہ مجھے ہاں ہمیں پہلے پتا تم نے یہ کہنا تھا، اور گھسیٹ کے لے گئے۔ ابو بکر آئے تو کہنے لگے صحابت کدھر ہے؟ نعیمان کہنے لگے میں نے بیچ دیا، کہ تیرا بیڑا غرق ہو جیسا تیرا، کیوں بیچ دیا؟ کہ اس نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں نے بیچ دیا۔ تو وہ 10 اونٹنیاں لے کر گئے، وہ ان کو 10 اونٹنیاں واپس کی، صحابت کو چھڑا کر لائے۔ جب یہ آئے واپس مدینے میں اور اللہ کے نبی کو قصہ سنا تو اللہ کے نبی کا بھی ہنستے آپ کی داڑھیں باہر نکل آئیں، اور صحابہ ہنس کے گر گئے، اور پورا 1 سال یہ لطیفہ مسجد نبوی میں روز سنایا جاتا تھا، پورا 1 سال۔ تو اللہ کے محبوب کی فجر کے بعد کی مجلس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور آپ کی عام عادت سے آپ پوچھتے ہاں بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ نہیں پوچھتے،
کسی نے کوئی خواب دیکھا، کبھی آپ چپ کر کے خاموش بیٹھ شبہ شروع فرما دیتے تھے، کبھی آپ خاموش ہو جاتے تھے تو پھر صحابہ آپس میں باتیں شروع کر دیتے تھے، پھر آپ ان کی باتیں سنتے تھے بڑی محبت کے ساتھ، وہ جاہلیت کے قصے سناتے، اپنی چوری کے، ڈاکے کے، اپنے عشق کے قصے سناتے، تو آپ ان کے قصے بڑے مزے لے کر سنتے تھے۔ جب کبھی آپ ان سے گفتگو فرماتے تھے تو آپ اپنا یہ سیدھا ہاتھ اور الٹا انگوٹھا اس کو لے کر ایسے ایسے آپ باتیں بھی کرتے تھے اور یوں بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہاں آپ کے ہاتھ ہوتے تھے اور آپ ایسے کرتے رہتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جیسے کہ ایک جسم میں کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، تو یہ آپ کے جسم کی حرکت تھی، بغیر ارادے کے آپ ایسے فرماتے رہتے تھے، ایسے فرماتے رہتے تھے۔ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ نے اپنے محبوب کی ہم تک پہنچا دی۔ جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ کبھی سر موڑ کے نہیں کہتے تھے جی فرمائیے، بلکہ پورا اس کی طرف ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ جب آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تو ایسے منہ نہیں پھیرتے تھے ہاں میں کیا بات، بلکہ پورا اس کی طرف ایسے پھرتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات۔ آپ کی چال میں تواضع، جب چھوٹے قدم رکھتے تھے اور چال میں تیزی ہوتی تھی اور کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، نظر نیچی رکھتے تھے، نظر اٹھاتے نہیں تھے۔ آپ مردوں میں بھی کبھی نظر نہیں اٹھاتے تھے، کبھی کبھی ایسے آپ نظر دوڑاتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکتے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ ہستی ہیں، ایک پاک ذات ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے طریقے بنا لو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو۔ وہ موجود ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے زندگی کے حق۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی کی بکریوں کے نام نہ پتہ ہوتے تو کوئی فرق پڑتا؟ وہ اللہ کے نبی کی 9 بکریاں تھی، ایک بکرا تھا، آپ ٹھیک ہے کہ 9 بکریاں تھی، ایک بکرا تھا، ام ایمن اس کو چراتی تھی، اور شام کو دودھ نکال کر جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں وہ دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ اتنی اگر یہ بات نہ بھی ہوتی، اگر اس بات کا تذکرہ نہ بھی ہوتا، تو بکریوں کے تذکرے نہ کرنے یا کرنے سے شریعت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پر میرے رب کا عشق جو تھا، ایک ہی سے تو عشق کیا، ارے تم بھی اسی کے عاشق بن جاؤ، دل اسی کو دے، اللہ اس کے رسول کو دل دے دو، اس کی غلامی میں آ جاؤ، اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ نقل اتار لو، نقل اتارنے سے آدمی پاس ہو جاتا ہے، تو محمد مصطفیٰ کی نقل اتارو، اللہ کو شرم آ جائے گی، اللہ کو حیا آ جائے گی۔ عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، وبسہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء، یہ 9 بکریاں ہیں جو میرے نبی کی تھی، جن کا دودھ نکالا جاتا۔ ان میں 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ اس میں ایک بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی۔ اتنا باریکیاں اللہ نے لکھوا دی تھی، اتنی باریکیاں اللہ نے لکھوا۔ آپ کو کیا پسند تھا؟ تازہ روٹی، بکرے کا اگلے بازو کا گوشت آپ کو پسند تھا، گردن کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ آپ کو پسند تھا۔ کھجوروں میں آپ کو 2 کھجوریں پسند تھی، ایک برنی، ایک عجوہ۔ برنی بڑی سستی کھجور ہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہو، کوئی خریدتا ہی کوئی نہیں برنی کو، وہ 5-6 ریال کلو کی کھجور ہے، وہ اللہ کے محبوب کی پسندیدہ کھجور ہے۔ اور عجوہ مہنگی ہے، ایک آپ کو عجوہ پسند تھی، ایک آپ کو برنی پسند تھی، شہد آپ کو پسند تھا، سرکہ آپ کو پسند تھا۔ یہ باتیں اگر ہمیں نہ بھی معلوم ہوتی کوئی فرق نہیں۔ اور سنو، اب سردیوں میں آپ اندر سوتے تھے، گرمیوں میں آپ باہر سوتے تھے، سبحان اللہ۔ جمعہ کی رات جب سردی بڑھ جاتی تو اب آپ نے اندر سونا ہے، تو آپ کس دن اندر سوتے تھے؟ جمعہ کی رات سے آپ اندر سونا شروع کرتے تھے، اور جب سردی کم پڑنا شروع ہو جاتی اور گرمی شروع ہوتی تو اب بستر باہر لگانا ہے، تو آپ جمعے کی رات بستر باہر لگاتے تھے۔ اتنی کچھ میرے رب نے لکھوا دیا، نہیں چھوڑا اس کی کسی شے، اس کی ہر ادا مر مٹے اس کی اداؤں پر، کہ میرے رب نے اس حبیب کو والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ عجب صورت ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔
پہلے تو اللہ نے قسمیں اٹھائیں، مجھے قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، مجھے قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی۔ ماتھا چوڑا تھا آپ کا، چہرہ گلابی تھا آپ کا، اور چاند 14ویں رات کے چاند کی طرح گول چہرہ تھا آپ کا۔ ہمیں آپ کی لمبی تھی، پلکیں آپ کی لمبی تھی، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، آگے سے باریک تھا، سر بڑا تھا، بال سیاہ کالے گھنے تھے، اور اس کی آپ کبھی کنگھی کرتے ہوئے کبھی ایسے اس کو ڈیوائیڈ کرتے تھے، مانگ نکالتے تھے، کبھی سیدھے نکالتے تھے، کبھی ننگے سر زندگی میں نہیں پھرے، کبھی ننگے سر زندگی میں نہیں پھرے، زندگی میں ننگے سر نہیں پھرے، سوائے احرام کی حالت کے، یا ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی کہ کپڑا ہی کوئی نہیں تھا، کپڑا ہی کوئی نہیں، فقر ایسا تھا۔ تو جب کبھی آپ کا ننگا سر ہوتا تھا تو مانگ میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، نور۔ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ ایسے خوبصورت اللہ نے آپ کو دانت عطا فرمائے تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، بھاری داڑھی تھی، بھاری، ایک مٹھ تھی، اور داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے یا 20 سفید بال تھے، شمائل ترمذی میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اور آپ ان کو خضاب لگاتے رہے، مہندی کا خضاب لگاتے رہے، وسم اس میں ڈالتے رہے، اس کو تھوڑا سا ڈارک کرنے کی۔ یہ اتنی چھوٹے چھوٹے ادائیں، میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض کوئی نہیں، تیرے لیے دنیا مسافر خانہ ہے، آخرت تیرا اصل ٹھکانہ ہے، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر جب آدمی قسم وہاں اٹھاتا ہے جہاں شک پڑ جائے، تو میں کہتا ہوں میں ڈاکٹر فقیر محمد، مجھے اللہ کی قسم مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسے ہے، تاکہ میں اس کے شک کو دور کروں، تو میرا رب کی قسمیں اٹھا رہا، میرے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، مسئلہ ایسا نہیں ہے، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ پھر آدمی پچھلی کہانیاں چھیڑ بیٹھتا ہے، تمہیں یاد نہیں میں نے فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ یہ کیا، تو اب بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ نہیں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگلی سنو، پہلے تو قسمیں اٹھاتا ہے، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں تم پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، تیرے لیے دنیا مسافر خانہ، تیرے لیے آخرت اصل ٹھکانہ، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی۔ یہ جلدی میں کہا ہوا کلام ہے، جلدی میں، کہ جب آدمی کو مصیبت، جب آدمی کو پریشانی ہو تو جلدی اپنی بات پوری کرتا ہے۔ اللہ تو پریشانی سے پاک ہے، میں صرف یہ لہجہ سنا رہا ہوں، اللہ ہر لہجے سے پاک ذات ہے، صرف سمجھنے کے لیے اس طرح یہ لہجہ میں نے بنایا ہے۔ اب پہلے قسمیں اٹھائیں، پھر پچھلی کہانیاں چھڑی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، تجھے یاد ہے تو یتیم تھا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تو بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، تجھے میری طلب تھی، میں نے تمہیں اپنا آپ دکھا دیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک عائلا فاغنیٰ، میں نے تیری تنگیاں دیکھی تو میں نے تیری تنگیوں کو دور کر دیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اگلی صورت میں اسی کے ساتھ ہے، الم نشرح لک صدرک، بھلا میں نے تیرا سینہ کھولا، میں نے تیرا سینہ نہیں کھولا تو بتا میں بھلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹائے تو بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لك ذکرک، میں نے تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو تجھ پر، تیری اداؤں پر، تیری ہر شے سے مجھے پیار ہے۔ لیسٹر والوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی تجھ سے پیار کریں، انہیں پیار کوئی نہیں ہے، لیسٹر والوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اس سے پیار کریں، کیونکہ دنیا بھی بنے، ان کی آخرت بھی بنے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا وقت قریب ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ آج تک اس پر جو کوتاہیاں ہوئیں، جو کمیاں ہوئیں، اس پہ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو کہ میرا اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، کہ معافی اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور توبہ کرنا اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تم سارے نیک بن جاؤ تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں ڈالے، اور ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کریں، پھر معافی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ تو تین چلے تو اپنی اپنی ترتیب کے مطابق جب تم چاہو گے انشاءاللہ نکلو گے، نیت تو کر دو نا، نکل دی، ایک نیت سارا ڈھکنا کرے۔ اوپر بھی لوگ بہت ہیں، سامنے ہال بھی بھرا ہوا ہے، ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں دروازوں میں، گل اور سیڑھیوں میں۔ میں آپ سب، اور اکثر ماشاءاللہ مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ
آپ کا یہ آنا قبول فرمائے۔ ایک بات میری سارا مجمع مان لو کہ آج کے دن میں آج تم سارے بھائی یہاں سے توبہ کر کے واپس جاؤ، بغیر توبہ کے نہ جاؤ۔ بہت زندگی اپنی مرضی کی گزار لی، بہت مرضی کا دیکھ بھی لیا، کھا بھی لیا، سن بھی لیا، پہن بھی لیا، اپنی مرضی کا سارا کچھ کر لیا۔ آج یہ اللہ سے وعدہ کریں کہ میرے آقا آج کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ آج تیرے چاہے کو پورا کریں گے، تیری منشا کو پورا کریں گے، تیری چاہتوں کو اپنی چاہت بنائیں گے، اور آج تک جو اس میں کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ اس پر تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو۔ میرے رب کا فرمان ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے فرشتے بھی گناہ گار ہو کے زمین پر اتر آئیں، اور انسان جنات مل کر گناہ کریں تو اللہ کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دیں۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے لیسٹر کا ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے، تو لوگ کہیں گے تو بدبخت ہے، تو کمینہ ہے، تو ایسا ہے، تیری بخشش نہیں، تیری معافی نہیں، تو بہت غلط انسان ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تو کسی کا نہ سننا، تو صرف ایک دفعہ مجھ سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں تیرے سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ کتنے جو آسمان کی چھت کو ہیں، ہمارے تو یہ گھر کی چھت تک نہیں پہنچے ہوئے گناہ، تو میرا رب تو کہہ رہا تم اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، تو اگر اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے، ایک دفعہ کہ یا اللہ مجھے معاف کر، تو میں تیرے سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور فوراً تجھ سے دوستی لگاؤں گا، فوراً دوستی لگاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گزر رہے تو عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ڈاکو کی نظر پڑی، ڈاکو کی، تو اس نے جب چہرہ نبوت کو دیکھا تو اسے شرمندگی ہوئی، اس نے کہا یا اللہ میری توبہ، آئندہ ڈاکے نہیں ڈالوں گا، میں تیرے نبی کا ساتھی بنتا ہوں، اور اوپر سے اترا اور ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ، تو اس نے حقارت سے اس کو ایسے دیکھا۔ یہ نیک لوگوں کو شیطان ایک چکر دیتا، بتا دوں، نیک لوگوں کو شیطان نیکی کے تکبر میں پھنساتا ہے، اور وہ جو دین سے دور لوگ ہیں نا ان سے نفرت کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ شراب بیچتا ہے، یہ سور بیچتا ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، یہ خود ایسا ہے، یہ باتیں کبھی نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ نیکی کا تکبر آدمی کو تباہ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ پیسے کا تکبر چھوٹی چیز ہے، اور نیکی کا تکبر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ ہمیشہ بولنا ہے تو اپنے عیب بولو، اپنی کمیاں بولو، اپنی کوتاہیاں بولو، کسی کے عیب نہ بولو۔ تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے، صحابی اس نے اس کو یوں دیکھ کر کہا، کوئی لفظ نہیں بولا کہ تو کون بدماش ڈاکو ادھر آ گیا، نہیں، صرف ہوں کیا حقارت سے، ایسے کیا بس۔ ہائے ہائے بے نیاز اللہ کا عرش ہل گیا، جبریل آ گیا، کہنے گا یا نبی اللہ آپ کے پیچھے دو آدمی جا رہے ہیں، ایک آپ کا صحابی ہے، ایک ڈاکو گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکو گناہ گار سے کہہ رہا ہے کہ تجھے تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، تو نئی زندگی شروع کر، تجھے نئی زندگی مبارک ہو۔ اور ایک آپ کا صحابی ہے، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تیری ساری نیکیاں برباد کر دی، تو بھی نئے سرے سے زندگی شروع کر، تیری پچھلی ساری نیکیوں کو میں نے مردود کر دیا کہ تو نے میرے بندے کو حقیر کیوں سمجھا۔ ہائے ہائے، ایک ڈاکو صرف ایک بول پہ اللہ کا اتنا مقرب بن سکتا ہے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، آپ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، اوپر والے لوگ بھی، نیچے میرے سامنے بھی جو بیٹھے ہیں، آپ سب سے میں یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو۔ تو کیا ارادہ ہے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ تو سارا مجمع، اوپر والا بھی، آپ بھی، کھڑے بھی، سب کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اب اس پر پکے رہنا، اگر ٹوٹ جائے تو ڈرنے کی بات نہیں،
جب ٹوٹے پھر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ پھر معاف کر دے. جتنی دفعہ ٹوٹے اتنی دفعہ معافی مانگ لینا، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہر دفعہ اللہ معاف کر دے گا. ٹوٹی چیز کو جوڑو تو جوڑ نظر آتا ہے، ٹوٹی چیز کو جوڑو تو جوڑ نظر آتا ہے. اور اللہ کہتا ہے تیری ٹوٹی توبہ کو ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر بھی نہیں آئے. تو بھائی نیت کرنی نا سامنے سے. اب بتاؤ یہ ساری دنیا سے ہم نے توبہ بھی کرانی ہے، توبہ کا پختہ بھی ہونا ہے. جو بھائی تیار ہوں اپنے نام پیش کرو. ہر مہینے 3 دن کون لگائے گا؟ سارے لگائے. ہر مہینے 3 دن لگاتے رہیں. جمعرات کو اپنے مرکز میں ہوتے رہیں. اپنی مسجد پر گشت کریں، اپنے گھر میں مسجد میں تعلیم کریں اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں. آپ پرائے دیش میں رہتے ہیں، یہاں اگر اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا جائے گا تو یہ ضائع ہو جائے گا. ان کو ٹائم دینا ضرور. ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں. والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے. اللہ تعالیٰ اسے عرشوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے. تو دعا کا حصہ بنایا جائے. نبیوں نے دعا کی ربنا ہب لنا رب ہب لی من الصالحین. نبیوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کر. اور اللہ کے نیک بندوں نے دعائیں کی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اپنی اولاد کو ٹائم دیا کریں. اپنے جاب ایسی نہ ہوں کہ ساری طاقت وہ نچوڑ لیں اور آپ کو وقت ہی نہ ملے اپنے بچوں سے بات کرنے کا. اپنے آپ کو تھوڑا فری رکھنے کی کوشش کریں. مستورات کو کام پہ نہ لگائیں. مستورات اپنے گھر میں رہیں اور بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کریں. ہدایت تو اللہ دیتا ہے. نبیوں کی اولادیں گمراہ ہو گئیں تو اس میں انسان بے بس ہے، لیکن کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ من جد وجد، اللہ اپنے فضل کرم احسان سے ضرور ہاتھ پکڑتا ہے اور ضرور رہنمائی فرماتا ہے. وقت دیا جائے، تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں اور فضائل کی تعلیم کی جائے اور سیرت کی باتیں اپنے بچوں کو بتائی جائیں تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا معاشرہ کچھ اور ہے، ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں اور ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ دوسروں سے جدا ہے، مختلف ہے. تو جتنی اس کی آپ انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے اس کے اثرات ظاہر ہوں. ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں. سارے دین کا خلاصہ 2 باتیں، سارے دین کا خلاصہ. ایک اللہ کا حق، ایک اللہ کے بندوں کا حق. اللہ کے حق میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. یہ جتنا مجمع آیا ہے اوپر نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے. نیت کرتے ہیں سارے لیسٹر میں کوئی بے نماز نہیں. مسجد میں نے تو ان سے کہا مرکز والوں سے کہ اللہ سے دعا کرو، آپ کا مرکز بہت چھوٹا ہے، اللہ آپ کو بڑا مرکز عطا کرے. بڑی نیت کرو کرنے والا تو اللہ ہم نے کون سا کرنا ہوتا ہے. اللہ نے کرنا ہے. جب وہ ارادہ کریں گے تو اللہ اپنے غیب سے اسباب بھی پیدا فرمائے گا. صرف لیسٹر والے شب جمعہ میں آنا شروع کر دیں تو اس سے 20 گنا مرکز بھی ہوگا تو وہ چھوٹا پڑ جائے گا. تو اللہ سے اپنے بڑی بڑی مسجدیں مانگو، بڑے بڑے مراکز مانگو اور ان کو بھرنے کے لیے محنت کرو، کوشش کرو. ہر مہینے 3 دن اگر باقاعدگی سے سارا مجمع اور ایک نماز کی پابندی ہو جائے. نماز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر فرض کی اور 50 نمازیں فرض، پھر 5 کر کے گھٹائیں. نماز کی عظمت، اہمیت بٹھانے بتانے کے لیے کہ تم دنیا میں ہو تو صرف نماز پڑھنے کے لیے، لیکن تمہارے اور کام بھی ہیں. تو چلو ہم تمہیں 5 نمازیں دیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے گھٹاتے 5 کر دیں تو جب اللہ کے نبی واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب پڑھنے کو یہ 5 ہیں لیکن میرے دفتروں میں یہ 50 بھی لکھی جائیں گی. تیری امت کی ہر نماز کے بدلے میں 10 نمازیں لکھتا ہوں. جب یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اے میرے نبی تیری امت کا ایک نیکی 10 لکھوں. تو یہ قانون تو انٹرنیشنل ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو سب کے لیے تھا، میری امت کو تو کچھ زیادہ عطا فرما. تو اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، جو مجھے قرضہ دے گا میں اسے کئی گنا کر کے زیادہ کروں. تو اس پر اللہ کے نبی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، میری امت کو اور زیادہ عطا فرما. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کہ تیری امت کا ایک نیکی کرنے والے کو 700 گنا تک لکھنا. 700 تو بہت زیادہ ہو گیا نا، ایک کا 700. تو اللہ کے نبی پہ قربان جب انہوں نے اس پر بھی راضی نہیں ہوئے کہ یا اللہ زد امتی، یا اللہ میری امت کو کچھ اور زیادہ عطا فرما. پھر اللہ نے فرمایا چلو میں تیری امت کے لیے یہ چھوڑتا ہوں ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب. نماز کی پابندی کی جائے. دوسری چیز جو دین کی انتہائی اہم چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اخلاق کی بلندی ہے. اخلاق کی بلندی 3 چیزوں کا نام ہے. تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو. وتؤتی من حرمک، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق دے دو. وتعفو عن من ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے اس سے معاف کرو. یہ 3 چیزیں ہیں اچھے اخلاق کا انتہا. اچھے اخلاق بڑی عالی صفات ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. کوئی ایک صفت بھی کسی میں آ گئی تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اچھے اخلاق ایسی عالی چیز. ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ ان 360 میں میرے اندر بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر سارے کے سارے تو سارے اخلاق کا حامل ہے، بہتر ہے، مجموعہ ہے. تو ہمیں ایک بھی مل جائے تو بہت ہے. ان 360 کا خلاصہ 3 باتیں. 360 اخلاق کا خلاصہ 3 باتیں. جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جو آپ کو کیمچو نہیں کرتا آپ اس کو کیمچو کریں. کیمچو والے کو تو آسان ہے کیمچو کرنا، لیکن جو منہ ادھر منہ کر جائے، ادھر منہ پھیر جائے، اس کو آگے جا کے کیمچو کرو تو پھر آپ جنید بغدادی بنو گے اپنے. جو تمہیں تمہارا حق نہیں دیتا تم اسے اس کا حق دے دو. جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم اسے معاف کر دو. یہ کام بڑا مشکل تھا تو اللہ کے نبی نے کہا میں گارنٹر ہوں جو یہ کام کرے گا میں جنت الفردوس میں گھر لے گا. جہاں رشتہ ہو وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے. ماں باپ ہیں تو اخلاق کا تقاضا بہت بڑھ جائے گا. ماں باپ کے آگے اللہ کہتا ہے لا تقل لہما اف، ماں باپ کے آگے ہوں بھی نہ کرو. ہاں اتنا لفظ بھی ماں باپ کے آگے مت کرو. ولا تنہرہما، بدتمیزی سے بات نہ کرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. اور آپ نے ایک دفعہ عجب اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز چھوڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اللہ، ماں جی لبیک، نماز میں بعد میں. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا اویس اور اس کا قبیلہ ہوگا عامر اور اس کی شاخ ہوگی قرن اور اس کا رنگ ہوگا کالا اور اس کا قد ہوگا درمیانہ اور اس کی کمر پہ ہوگا ایک نشان سفید. جب وہ آئے تو عمر اور علی تم دونوں اس سے دعا کرو. عمر اور علی سے کہا جا رہا ہے دعا کرنا، تو اس لیے ان سے ہم دونوں دعا کرو. ہاں اس نے ماں کی ایسی خدمت کر دی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس بھی جنت میں جائیں گے رحمت اللہ، تو ان کو جنت کے دروازے پر اللہ روک لے گا. باقی کو کہے گا جاؤ، ان سے کہے گا تم رک لو. تو وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے اس لیے روکا ہے کہ میں تجھے حق دیتا ہوں
تو شفاعت کر جس کو کہے گا تیری تو خیر آج لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈال، اور اس کے پیچھے کوئی علم، زہد، تقوی یہ عمل نہیں ہے، صرف ماں کی خدمت۔ اور آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو لوگ ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پہ تیار ہو تو ان کی ماں نے کہا میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ میں نے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو ان کی ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، میں تجھے دودھ پلایا، مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں اکیلی ہوں، بوڑھی ہوں، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلے گئے تو ابو ہریرہ کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ ابو ہریرہ کو میں نے دودھ کا واسطہ دیا، وہ پھر بھی نہیں رکا، جہاد پہ جا رہا۔ ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں آئے تو میں نے بتایا تھا نا کہ آپ منہ یوں پھیر لو۔ ابو ہریرہ آئے تو آپ نے منہ یوں کر، وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا تھا یہ ناراض کم ہو گیا۔ وہ سامنے آئے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا میری نظروں سے دور ہو جا، تم ماں کے دودھ کے واسطے کو بھی ٹھکرا کے آ رہا تھا، اتنا بے حس ہے کہ تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تو نہیں مانا، چلے جاؤ، مجھے تمہارے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت ہی تیرا جہاد ہے۔ تو بھئی آپ کے دیش میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں جہاں بوڑھوں کو دھکا دے رہے، اب تو مسلمانوں کو بھی بن گئے ہیں جہاں مسلمان بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ظلم و ستم نہ کرو، یہ ظلم و ستم نہ کرو، یہ ظلم و ستم نہ کرو، اپنی جنت بنا لو، اپنی جنت بنا لو، ان کی خدمت کر لو، تو اللہ کی قسم یہی عمل آپ کے جنت الفردوس تک جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کا گھر میرے گھر کے سامنے بنے، میرے گھر کے سامنے بنے۔ تو ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، تو اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو۔ بیوی سے حسن سلوک کی اتنا زور کیوں لیا کہ بیوی سے حسن سلوک ہوگا تو وہ یکسوئی سے بچوں کی تربیت کر سکے اور بچوں کو ایمان والا بنا سکے۔ اگر خامن کی طرف سے بدتمیزی ہوگی، زیادتی ہوگی، زبان کی تیزی ہوگی، اس کے خیال منتشر، اس کا دماغ منتشر، وہ اولاد کو بھی ٹائم نہ دے سکی۔ اور ایک گھر کو سلامت رکھنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے فضائل سنا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں پھر ان میں صلح ہو جائے تو اس صلح پر ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کرے۔ تو اپنے گھروں کو بھائی آباد کرو حسن سلوک کے ساتھ، پیار، اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو، ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے پیار محبت سے سمجھاؤ۔ موقع پہ اولاد کو مت ٹوکو، موقع پہ نہیں ٹوکنا چاہیے، جب وہ غلطی کر بیٹھیں پھر ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ یہاں تو ویسے ہی آزادی ہے، ماں باپ کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، تو پیار محبت سے کوشش کر کے اور خود بھی تبلیغ میں لگو، اپنے بچوں کو بھی تبلیغ میں لگاؤ۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کرو، کچھ وقت اللہ پاک کے ذکر کے لیے مقرر کرو، اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو غیبت سے پاک کرو۔ نیک لوگوں کو شیطان زنا کی دعوت نہیں دیتا، جس کے منہ پر داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، وہ اس کو شیطان یہ نہیں کہے گا چل جوئے خانے میں چل کے جوا کھیل، اس کو یہ نہیں کہے گا چل جا کے پب میں شراب پی، اسے پتا ہے کہ یہ سودا یہ نہیں خریدے گا، وہ اسے دعوت دیتا ہے یہ زبان کی تیزی کی، اس کی زبان میں کاٹ پیدا کر دیتا ہے، غیبت کی، طنز کی، طانے کی، نشتر کی، حقارت کے بول، اوروں کی برائیاں، ان کے برائیوں کو بولنا، اس سے ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو بھائی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، زبان کی حفاظت ہوگی تو سارا دین محفوظ رہے گا۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سنو میری بات غور سے، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، تو آپ نے انہوں نے عرض کی بتائیں، تو مجھے دیکھو سارے، تو آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، ان کا یہ بتائیں، تو آپ نے زبان باہر نکالی اور اپنے دونوں انگلیوں سے پکڑا
دیکھ رہے ہیں آپ، ان کو فزیکلی کر کے دیکھا کہ معاذ سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان قابو میں رکھو۔ زبان قابو میں ہے تو سارا دین قابو میں ہے، زبان بے قابو ہے تو سارا دین بے قابو ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔